سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم یزید کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو پہلے تو یہ بتایا کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی عدالت اور نیک نامی کے قائل ہے اور اس کو ثابت کرنے کے انہوں نے کتابیں لکھی۔ اور دوسرا نقطۂ نظر والوں کا میں نے بتایا کہ وہ فسق کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اطلاق جس گروہ پر ہوتا ہے یا جن گروہوں کے مجموعے پر ہوتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یزید جو ہے وہ فاسق تھا، اور فسق یزید پہ اہل سنت والجماعت کے اجماع کا دعویٰ کیا گیا۔ آج ہم کچھ گفتگو کریں گے یزید کی تکفیر کے حوالے سے، یعنی کہ کیا یزید جو ہے وہ مسلمان تھا بھی یا نہیں، اور وہ مرتد تھا یا دائرہ اسلام میں تھا۔ اس حوالے سے جیسا کہ ہم نے اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان، علامہ غلام رسول سعیدی، مولانا طیب صاحب وغیرہ، ان سب نے جو اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے بھی بہت سارے علماء اور ائمہ اس طرح کے ہیں اہل علم جو تکفیر یزید کے قائل تھے، یزید کے کفر کے قائل تھے وہ، اور ان میں سے امام آلوسی کا نام لیا گیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا، اور اس طرح سے اور بھی کچھ اہل علم ہے جن کی طرف یہ منسوب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل وہ شخص ہے جن کی طرف ہمارے ہاں، جیسے میں نے جب یزید کی کو صحیح حکمران یا اس کو عادل حکمران سمجھنے والوں کو موقف جب پیش کیا تھا، تو وہاں پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس میں سے مولانا صلاح الدین یوسف صاحب، جن کی 900 صفحے کی کتاب ہے یزید کی شخصیت اور اس کے دفاع کے حوالے سے، تو ان کا اپنا تعلق جس گروہ سے ہے وہ سلفی گروہ ہے، مکتب ان کا جو مسلک ہے۔ اب ان لوگوں کا، یعنی جن کو ہم سلفی یا اہل حدیث یا غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ فقہ میں اور فقہی اماموں میں وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اگر وہ قریب رکھتے ہیں تو وہ احمد بن حنبل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ وہ ابن تیمیہ چونکہ اس مکتب فکر کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ابن تیمیہ خود پہلے حنبلی المسلک تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ بہرحال ابھی بھی اس پہ بحث ہے، گفتگو ہے کہ ابن تیمیہ جو ہے وہ مجتہد مطلق تھے یا وہ حنبلی تھے، تو اس پہ دونوں طرف آ رہا ہے اور دونوں طرف کے اپنے دلائل ہے۔ لیکن چونکہ ان کا جو سب سے بڑا ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات نمبر 6 میں خطبہ میں اجتہاد کے عنوان پہ جو ان کا ہے اس کے اندر، اور باقی بھی بہت سے جدید اور قدیم دانشوران اور اہل علم کا یہ موقف ہے کہ ابن تیمیہ نے تو جو تقلید شخصی یا کسی ایک ہی مسلک کو کی تقلید میں رہنے کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کر کے اجتہاد کا دعویٰ کیا تھا۔ اچھا، اجتہاد فی المذہب جو ہے یا اجتہاد منتصب وغیرہ، وہ تو تمام مذاہب اور مسالک میں آج بھی موجود ہے۔ جھگڑا جو تھا وہ تھا اجتہاد مطلق کا، کہ اہل سنت کا یہ موقف بن گیا تھا کہ اب اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس دروازے کو کھلا رکھنے سے مسلمانوں میں فقہی اور کلامی مسالک اور مکاتب بنتے ہی چلے جا رہے ہیں، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس اختلاف کو کم کرنے یا اس کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب مجتہد مطلق کوئی نہیں ہو سکتا، اجتہاد مطلق کا دروازہ بند۔ کیونکہ جب بھی اجتہاد مطلق کا کوئی شخص علم لے کے اٹھتا ہے تو وہ چونکہ اپنے سے پہلے جتنے بھی فقہی اور کلامی مسالک ہے ان سب سے وہ اصولوں میں اختلاف کرتا ہے، اور اصولوں میں اختلاف کرنے کے بعد جب وہ اپنے اصول وضع کرتا ہے تو ان اصولوں کی روشنی میں جب وہ فروعات کا استنباط کرتا ہے تو وہ بھی اختلاف دوسروں سے کرتا ہے۔ تو جو مجتہد مطلق ہوتا ہے وہ اصول اور فروع دونوں میں اپنے سے جو پہلے گزرے ہوئے جو ائمہ یا فقہاء ان سے وہ اختلاف کرتا ہے، تبھی تو مجتہد مطلق بنتا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص مجتہد مطلق بنے گا، اس کے نام پہ یا اس کی فکر کی بنیاد پہ لازماً ایک مسلک وجود میں آئے گا، آپ اس سے لاکھ انکار کریں، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال زوال بغداد اور یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ لگا کہ اب اس اختلاف کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اختلافات
بڑھتے جا رہے ہیں اس کو بند کرنے سے تو نے بند کر دیا. تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ابن تیمیہ نے آ کے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اجتہاد مطلق کا دعویٰ کیا. اب بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جن 2-4 لوگوں نے یزید کی حمایت میں باتیں کی یا اس کو جائز حکمران، عادل حکمران کہا، یا اس کے فسق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ اپنا آپ کو ان کی زبانیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، تو ان میں سے کچھ کا تعلق اہل سنت والجماعت کے دیوبند مسلک سے ہے اور کچھ کا تعلق سلفیوں سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھے کہ دیوبند جس کو ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، ان میں سے سب نہیں، ان میں سے 2-4 دانے تھے. جیسے کچھ عرصہ پہلے یہ مولوی جو ہے کیا نام ہے لال مسجد والا عبدالعزیز، ان کا ایک بیان آیا تھا جس سے بہت رد عمل آیا تھا، اس نے امیر یزید وغیرہ کہہ کے. تو یہ 2-4 دانے ہیں، ٹھیک ہے، سب نہیں. یعنی یہ مسئلہ کے دیوبند کا جو ہے نا یہ ان کا اجماعی موقف نہیں. وہ تو میں نے آپ کو مولانا طیب صاحب وغیرہ کے حوالوں سے بتا دیا ان کا اجماعی موقف کیا ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا. اسی طرح سلفی مکتب کا ہم اجماعی مسئلہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ان میں بھی دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو اگر یہ اپنی نسبت امام احمد بن حنبل کی طرف کرتے ہیں یا ان سے زیادہ اپنی قربت یہ محسوس کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ احمد بن حنبل جو ہے وہ تکفیر یزید کے قائل تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور میں نے آپ کو بتایا. اچھا، اب یہ تو اہل سنت کا مسئلہ تھا کہ ان کی ہاں تفسیق پہ بقول علماء اہل سنت اجماع ہے، البتہ تکفیر کے اوپر ایک سے زائد آراء موجود ہے، لیکن اکثریت کا فسق پہ تو بہرحال اکثریت ہے موجود، ٹھیک ہے. اب ہم آتے اہل تشیع کی طرف. اہل تشیع کے ہاں اس حوالے سے اجماع کہے یا ایک اتفاق کہے پایا جاتا ہے کہ یزید جو ہے اس کے جو اعمال اور اس کی جو کردار ہے اور اس کی جو گفتگویں ریکارڈ ہے موجود تاریخ میں، ان سب کو دیکھنے کے بعد یہی فیصلہ صادر کرنا پڑے گا کہ یہ شخص کافر ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، یہ مسلمان نہیں تھا. مثال کے طور پر میرے سامنے کتاب ہے عبداللہ نعمت الشبیب کی، ان کی ایک کتاب ہے المبانی الفقہیہ لثورۃ الامام الحسین بن علی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 320 پہ انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ احکام و اعلام الشیعہ فی یزید، کہ یزید کے بارے میں اہل تشیع کے بڑے علماء کا کیا موقف ہے. تو اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جو شیعہ فقہا ہے، چاہے متقدمین میں سے ہے یا متأخرین میں سے، اسی طرح جو معاصرین ہے، ٹھیک ہے، تینوں متقدمین، متأخرین اور معاصرین، تینوں کا اس یزید کے فسق، امام زمانے کے اوپر بغاوت اور اس کے خلاف طغیان اور سرکشی کی وجہ سے اس کے فسق کے اوپر اتفاق ہے، وہ بالتالی کفری ہی، اسی طرح یزید کے کفر پر بھی اتفاق ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے آگے کچھ اپنے علماء کے حوالے دیے ہیں جس سے یہ ثابت انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان سب کے نزدیک یزید باقاعدہ کافر تھا، تکفیر اس کی ہو گئی. اس میں مثال کے طور شیخ طوسی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ طوسی نے اپنی کتاب الخلاف میں لکھا ہے کہ جو باغی ہوتا ہے اپنے زمانے کے امام یا امام عادل کے اوپر جو بغاوت کرے یا اس کے خلاف سرکشی کرے اور اس سے لڑائی کرے اور اس کا حق اس کو نہ دے، تو یہ جو باغی کا جو لفظ ہے بغاوت، ٹھیک ہے، بغ، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ذم یعنی ایک اس کی مذمت کا لقب ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارے خیال میں یہ کفر بھی ہے. یہ اہل تشیع کا چونکہ یعنی ایک عقیدے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ امام معصوم کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ان کا اتفاقی ہے، الا یہ کہ وہ امام اپنے زمانے میں اس کے ساتھ اس کی صلح ہو جائے یا وہ معاملہ طے ہو جائے. تو ان کا یہ خیال. اسی طرح انہوں نے آگے پھر ایک اور حوالہ دیا ہے الفاضل المقداد، ان کی احکام القرآن پر ایک بہت خوبصورت اور اچھی تفسیر ہے، کنز العرفان کے عنوان سے انہوں نے آیات احکام کی تشریح کی ہے. تو اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان الباغی هو من خرج علی الامام العادل بتأویل باطل وحاربہ، کہ ہمارے نزدیک باغی وہ ہے جو امام عادل کے اوپر بغاوت کرے، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور ایک باطل تعویل کے ذریعے اور اس امام کے ساتھ جنگ کرے. وَهُوَ عِنْدَنَا کافرٌ، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. اسی طرح پھر وہ آگے لکھتا ہے
کہ انہوں نے ایک حدیث بھی پیش کی جس میں حضرت علی سے سرکار نے فرمایا کہ تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، تم سے صلح مجھ سے صلح ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ان کا خیال ہے کہ وہ کافر تھا. اسی طرح شیخ انصاری کی کتاب سے بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے. نعمت الشبیب صاحب نے اپنی کتاب میں، جو میں پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 321 پہ، یہ لکھتے کہ شیخ انصاری نے کتاب طہارت میں لکھا ہے وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا شَيْءٌ أَوْضَحُ وَأَشْهَرُ مِنْ كُفْرِ يَزِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ. کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز زیادہ واضح اور زیادہ مشہور یزید لعنت اللہ علیہ کی کفر سے نہیں ہے. یعنی کہتے ہیں اتنا واضح اور اتنا مشہور ہے کہ اس سے زیادہ واضح اور اس سے زیادہ مشہور کوئی بات نہیں ہے. کیا؟ یزید کے کفر کا. اس کے بعد نعمت الشبیب صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب یہ جو المبانی الفقہیہ لثورۃ الامام میں کہ شیخ انصاری نے اس کے یزید کے کفر پر جو دلائل دی ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ناصبی کا کفر، یعنی ناصبی کے کفر پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اہل بیت سے دشمنی اور عداوت رکھے تو وہ شخص ناصبی ہے، اور ناصبی کے کفر پہ ان کے ہاں اتفاق پایا جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں جو آیت اللہ حسین نجفی صاحب کی کتاب ہے سعادت الدارین، اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی کتابیں، تو ان سب کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اہل تشیع کے ہاں اس حوالے سے ایک طرح سے اتفاق نظر آتا ہے کہ یزید کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اس کا کردار اور اس کے حوالے سے جو کچھ ہمارے پاس تاریخ میں کتابوں میں موجود ہے وہ اس کو دائرہ اسلام میں رکھنے یا اس میں اس کو شمار کرنے کا ہمارے پاس کوئی جائز اس کی کوئی وجہ یا سبب نہیں ہے. لہٰذا ان کے نزدیک یزید کافر ہے. اور اہل سنت کا بھی میں نے بتا دیا کہ ان کے ہاں بھی کچھ بڑے نام ہے جو تکفیر یزید کے قائل ہے. ہم آگے اگلی ولاگ میں اب ہم خود امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے کچھ الفاظ بیان کر کے دیکھیں گے کہ وہ ان کے نظر میں یزید کی شخصیت کس قسم کی تھی اور یزید کے کیا جرائم تھے. پھر ہم آگے بڑھیں گے مزید موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے.